بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حنان احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں ساہیوال میڈیا۔ دوستو، واقعات تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو کویت میں پیش آیا تقریباً 8 سال پہلے۔ کویت کے پولیس اسٹیشن میں ایک انوکھی طرز کا کیس آیا۔ سب آفیسرز پریشان تھے کہ اس معاملے میں انصاف کیسے کیا جائے۔ کیس کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ 3 عدد انڈین حضرات نے پاکستان بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سرحد کی حفاظت پر مامور محافظ نے ان کی جم کر پٹائی کی۔ اب وہ کویت پولیس کے پاس فریاد لے کر پہنچے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں انصاف دلایا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معاملات انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہیں، تو کویت پولیس کا ان سب میں کیا عمل دخل؟ بالکل، میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا جب پہلی بار یہ واقعہ سنا، لیکن جب واقعے کی حقیقت عیاں ہوئی تو بے اختیار میرے منہ سے کہہ کے بعد جو الفاظ نکلے تھے وہ بھی یہی تھے، لیش انت روح پاکستان، تم پاکستان کیوں گئے تھے؟ تم پاکستان کیوں گئے تھے؟ تو جناب، قصہ کچھ یوں تھا کہ کویت میں بسلسلہ روزگار انڈین کنسٹرکشن بلڈنگ میں 3 انڈین اور 1 پاکستانی خان صاحب کام کر رہے تھے۔ اب انڈین اشخاص یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس اکیلے پاکستانی آدمی پر برتری حاصل ہے کیونکہ ہم تعداد میں 3 ہیں اور یہ 1 ہے۔ انہوں نے خان صاحب سے مذاق شروع کر دیا کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو وہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ہم پاکستان کے اندر گھس کر پاکستانیوں کو ماریں گے۔ خان صاحب تو پہلے چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ان کا ضبط جواب دے گیا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے بیلچے سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور حب الوطنی سے بھرپور لہجے میں فرمایا، پوچھا پاکستان اور انڈیا کی سرحد تو دور ہے، تم یہ سمجھ لو کہ لکیر کے میری طرف پاکستان ہے اور تمہاری طرف انڈیا۔ اب اگر تم تینوں مرد کا بچائے تو پاکستان کی طرف لکیر پار کر کے دکھاؤ۔ بس خان صاحب نے اتنا کہہ کر ان کی مردانگی کو للکارا۔ اب ان ہندوستانیوں کی عزت نفس کا مسئلہ بن گیا اور ان تینوں ہندوستانیوں نے پاکستان کے بارڈر کی طرف بھرپور حملہ کر کے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی سرحد کے حفاظت پر مامور محافظ نے بیلچے سے مار کر ان کا برا حال کر دیا۔ کافی دیر مرمت کروانے کے بعد جب وہ بارڈر کراس نہ کر سکے تو خان صاحب نے فرمایا، ماڑا تم ایک لکیر تو پار کر نہیں سکتا، پاکستان کی حدود میں کیسے پار کرو گے جہاں ہمارے جیسے لاکھوں جوان بیٹھے؟ اب دوبارہ بول کر بھی کسی کے سامنے یہ نہ کہہ دینا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے مارے گا۔ یہ الفاظ کہہ کر خان صاحب اپنا سامان سمیٹ کر گھر کو روانہ ہو گئے اور انڈین اشخاص نے ہسپتال میں علاج کروانے کے بعد زخموں کی رپورٹ کے لیے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اقوام متحدہ میں یہ معاملہ پیش کیا جائے، یعنی کہ پولیس اسٹیشن میں۔ تو جناب 3 عدد زخمی پولیس اسٹیشن میں شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ ان کو ایک پاکستانی نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ پولیس اسٹیشن سے بلڈنگ کے مالک کو فون کیا گیا اور پوچھا کہ کیا آپ کے پاس پاکستانی خان صاحب کام کرتے ہیں، ان کا فون نمبر چاہیے، تو فون نمبر دے دیا گیا، کال کی گئی اور خان صاحب کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا اور دوران تفتیش خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیوں مارا، تو خان صاحب نے پورا قصہ تھانے دار کے گوش گزار کر دیا۔ قصہ سنتے ہی پولیس اسٹیشن میں سب کے سب پیٹ پکڑ کر ہنسنے میں مصروف تھے۔ کوئی زمین پر گرا ہنس رہا تھا تو کوئی ہنسی کو کنٹرول کرنے کے چکر میں کھانسی سے دوچار تھا۔ کسی کی آنکھوں سے پانی جاری ہے لیکن ہنسی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور ہنستے ہنستے ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے تو وہ یہی ہوتے کہ لیش انت روح پاکستان، جس کا مطلب ہے کہ تم پاکستان کیوں گئے۔ اس سارے واقعے کا مطلب صرف انڈیا میں پاکستان مخالف عناصر کو اتنا بتانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ لیش انت روح پاکستان، تم پاکستان کیوں گئے تھے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنے ہوسٹ حنان احمد صابری کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔